صاف کر دیں گے. چلو فلاں مزار پہ چلے جاتے ہیں, اس مزار پہ چلے جاتے ہیں, اس مزار پہ چلے جاتے ہیں. مگر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بات آپ کو بتاتا ہوں. پوچھا مولا علی نے کیا بات ہے کہ بچے بیمار ہیں. مولا علی بولے چلو دعا کرتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ علی نے اٹھا لیے. اس کا مطلب علی جو کہ ولیوں کے ولی ہیں, وہ ساری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں جب کوئی مسئلہ آئے تو ہاتھ اٹھا لینا, سجدے میں گر جانا, اپنے رب کے سامنے گر گرانا. مولا علی نے دعا کی, اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. اور سیدہ فاطمہ نے کہا آمین. اب مجھے بتاؤ جس میں دعا کرنے والا علی ہو اور آمین کہنے والی نبی کی بیٹی ہو, واہ 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 واہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا مولا علی نے اٹھائے اور آمین. سیدہ فاطمۃ الزہرا کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں عرض کرتی مالک میرے بچوں کو شفا دے دے, میں 3 روزے رکھوں گی. اور 3 روزے کا دن آج دیکھیں آپ, اللہ کا فضل ہوا, دونوں بچے ٹھیک ہو گئے. صبح کو سحری کرائی گئی. ہمارے ہاں کی طرح سحری نہیں ہے, کچھ لوگ تو ایسی سحری کھاتے ہیں کہ ایسی ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں, معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو آج کے بعد پھر قیامت کے دن ہی کھانا ملے گا, اب نہیں ملے گا, ایسے ٹھوس کے کھانا کھاتے ہیں. مگر یہ اس طرح کی سحری نہیں ہے. سحری تو بہترین یہ ہے کہ 3 کھجور کھا لیں, اس کے اوپر سے آپ تھوڑا سا پانی پی لیں. یہ سنت ہے, زور سے بولیں سبحان اللہ. یہی سحری ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں. مگر کھجورے بھی نہیں ہے, صرف پانی سے روزہ رکھ لیا گیا. اور جب پانی سے روزہ رکھ لیا گیا ہے, مولائے کائنات پھر صبح کو گئے ہیں اور اپنے گھر سے مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں. اگر جے پور کا کوئی مسلمان یا بریلی کا کوئی مسلمان اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکلے تو منہ چھپا کے نہ نکلا کرے, سر جھکا کے نہ نکلا کرے, اپنے کپڑوں کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہوا کرے, بلکہ فخر سے سر اٹھا کے جایا کرے. جو کہ مزدوری کرنے جانا یہ علی کی بھی سنت ہے, نبی کی بھی سنت ہے. زور سے بولو ذرا. ارے وہ شرمائے جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہو, وہ کیوں شرمائے جو حلال کی کمائی کھلا رہا ہے. شرمائے وہ جس کا دو نمبر کا دھندا ہے. حضرت مولا علی مزدوری کر کے شام کے وقت میں آئے. سیدہ فاطمہ نے نبی کی 1 دن کی روزے دار بیٹی نے چکی چلائی اور پھر پانی بھر کے لائی کنویں سے. امام حسن مصطفیٰ فرماتے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا. امام حسن مصطفیٰ فرماتے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ میری والدہ اپنے ہاتھوں سے چولہا جلاتی تھی, اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتی تھی, اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی, اپنے ہاتھوں سے کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی. مگر ہر وقت قرآن کی تلاوت زبان سے کیا کرتی رہتی تھی. اور عورتیں اپنے بچوں کو لوری دیتی تھی, جو ہے وہ لوری دیتی تھی, عربی لوریاں, اور ان کو فسانے سناتی تھی. مگر سیدہ نے اپنے بچوں کو ہمیشہ لوری جو دی وہ قرآن کی لوری دی, قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو سناتی تھی. نبی پاک کی بیٹی, اللہ کے رسول کی بیٹی نے جو ہے وہ چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد انتظار کر رہی ہیں اذان کی آواز آ جائے. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, میں مسکین ہوں, میرے گھر میں کچھ ہے نہیں, میرے بچے بھوکے ہیں, میں نے سنا ہے نبی کی بیٹی کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا, کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں گی. نبی کی بیٹی نے اپنے سامنے سے کھانا اٹھایا اور کہا میرے حصے کا کھانا حسن لو, یہ جا کر کے اس کو دے آؤ, یہ دے کر کے آ جاؤ. امام حسن گئے اور حضرت مولا علی بولے لو میرے حصے کا بھی دے کے آؤ. پھر دونوں بھائی کہتے ہیں ہم دونوں بولے ہم بھی کیوں کھائیں گے, ہمارے بھی حصے کا دے کے آئیں گے. چاروں لوگوں نے اپنے حصے کا کھانا دے دیا. دوسرا دن پھر صبح ہوئی اور پھر سحری کرائی گئی, اور پھر پانی سے سحری کرنے کے بعد مولا علی پھر مزدوری کرنے کے لیے گئے, اور پھر شام کو لوٹ کر کے آئے, اور پھر دو دن کے روزے سے مولا علی ہے. اور سیدہ فاطمہ نے پھر چکی چلائی ہے, پھر کنویں سے پانی بھی بھر کے لائی ہے. پھر چکی چلانے کے بعد پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی. یہ آواز آئی تھی بڑی جگر خراش تھی, بڑے دل کو جھنجھوڑنے والی آواز تھی. میں یتیم ہوں, میرا باپ مر چکا ہے, میری ماں بھوکی ہے, کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ میں آپ کے در پہ آیا ہوں, میری ماں بھوکی ہے, میں یتیم بچہ ہوں, 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, مجھے کچھ عطا کر سکتی ہیں؟ نبی کی بیٹی نے اپنے سامنے سے کھانا اٹھایا. امام حسن نے اٹھایا, مولا علی نے اٹھایا, امام حسین نے اٹھایا, دے آئے. اب یہ تیسرا دن پھر روزہ, اور پھر وہ تیسرا دن بھی روزہ کیسے رکھا؟ پانی سے. پھر تیسرے دن کا روزہ رکھ کے مولا علی نکلے. ایک الگ سے حدیث ضم کر رہا ہوں. مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد ایک بار اپنے گھر آیا, تو میں نے دروازے پہ جا کے دستک دی. میں نے کہا فاطمہ دروازہ کھولیں. دونوں نے دروازہ کھول کے مسکرانا شروع کر دیا. یہ عورت کے لیے پہلا اصول ہے یہ گھر بنانے کا. یہ جو تعویذ لینے جا رہی ہیں, معاف کرنا میں کسی تعویذ کرنے والے کا مخالف نہیں, میں سب آپ تو تعویذ کرنے والے تو بڑے ہوتے ہیں, مجھے تو ایک مسلمان کی جوتیاں بھی سر پہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, میں کسی کا مخالف نہیں ہوں. مگر جو نشتہ لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میری بات سنیے آپ, یہ تعویذ دن لین بہنے کب چلیں گے کہ میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے. آپ کام تو مٹھی سے باہر نکلنے کر رہی ہو, اور آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا آدمی, آپ جس کے کپڑے پہنتی ہو کمائی کے, اس کو تو دکھاتی نہیں. آپ شادی میں جا کے دکھاتی ہو میک اپ کر کے, آپ پارٹیوں میں جا کے میک اپ کر کے, جب آدمی آتا ہے تو وہی
کوئی آپ کے میلے کچیلے کپڑے، بلکہ کچھ منحوس عورتیں تو منہ بھی بنا کے بیٹھ جاتی ہیں آدمی کے آتے وقت کہ آئے گا تو منہ بنا کے دکھا رہی. کتنی بے وقوف عورت ہے کہ جہاں مسکرانا چاہیے وہاں نہیں مسکرا رہی ہے، اور جہاں مسکرانا نہیں چاہیے وہاں مسکرا رہی ہے. شادی میں جا کے پارٹی میں مسکرا رہی ہے، میک اپ کر کے دکھا رہی ہے. نہ جانے کتنے خراب لڑکے اس کے اوپر نظر پڑتی ہے اور وہ اس کو دیکھتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میری بہنیں یہ کس کی جھنجٹ میں پڑ گئی. اور تو عورت کے لیے صرف اتنا میک اپ کی اجازت تھی کہ وہ اتنا میک اپ کرے کہ اس کا آدمی اسے دیکھے. اور میک اپ کا تو معنی یہی ہے، میں نے اردو ڈکشنری کئی دیکھی، میک اپ کا معنی نکالا، میں نے گوگل بھی کیا، ٹرانسلیٹ کیا آخر میک اپ کا مطلب کیا ہے. تو اس میں اردو اس کا مطلب یہ ہے، اردو کم میں اس کا معنی یہ ہے میک اپ کا مطلب ہے کمی پوری کرنا. جب کوئی عورت برش اٹھاتی ہے میک اپ کا تو وہ اپنے چہرے کی کمی پوری کرتی ہے، اور کمی اجازت شریعت دیتی ہے اس کو میک اپ کرنے کی، مگر دوسرے مردوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے اجازت دیتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں عورت جب دوسروں کے لیے میک اپ کر کے باہر نکلے تو ہر قدم پہ اس پہ لعنت ہے، مگر جب کوئی عورت میک اپ کر کے اپنے آدمی کو دکھا دے، تھکا ہوا آدمی آئے اور وہ میک اپ کر کے اس کے سامنے چلی جائے اور آدمی کا اگر دل خوش ہو جائے تو اللہ اسے ایک صدقے کا ثواب عطا فرمائے. جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے اس کا استقبال کر لینا، یہ فاطمہ کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت ہے. جب شوہر آئے تو مسکرا کے، مولا علی کہتے ہیں فاطمہ مسکرائی تو میں نے انہیں دیکھا اور میں نے کہا مجھے بڑی بھوک لگی ہے، میں سفر سے آیا ہوں. تو کہتی ہے اب ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میں نے یہ روایت اکثر بیان کرتا ہوں، میں نے یہ 2 سال پہلے مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی تھی روایت، اور وہ بھی میں گنبد خضرا کو دیکھ بھی رہا تھا اور اس روایت کو پڑھ بھی رہا تھا. وہ جو میرے اندر اس کا اثر ہے نا آج تک ہے، اور شاید مرتے دم تک وہ اثر رہے گا کہ جب میں حضور کے گنبد کو دیکھ کے یہ حدیث پڑھتا تھا جو حدیث بیان کر رہا ہوں. سیدنا مولا علی مولا کائنات کہتے ہیں میں نے فاطمہ سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، تو انہوں نے مجھ کو پانی دیا. میں نے کہا پیاس نہیں لگی ہے سیدہ، مجھ کو بھوک لگی ہے. تو انہوں نے پھر میری طرف دیکھا، اندر چلی گئی. پھر میں نے ان سے کہا کھانا لائیں، نہیں آئی. پھر میں نے زور سے تیسری بار آواز دی فاطمہ کھانا لائیں، وہ نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لائیں، وہ نہیں آئی. کہتے ہیں پھر رونے کی آواز اندر سے آئی. تو میں نے جا کے دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی، جس کی آنکھیں حضور کی طرح، جس کے ہونٹ حضور کی طرح، جس کا ماتھا حضور کی طرح، جس کا چہرہ حضور کی طرح. میں نے کہا فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں، آپ رو کیوں نہیں ہیں، میں نے کھانا مانگایا آپ سے روتی کیوں ہے. کہنے لگی میرے ابا نے کہا تھا کہ فاطمہ علی کا خیال رکھنا، اور میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرا شوہر کتنی دور سے سفر کر کے آیا اور میں آپ کو کھانا نہیں دے پائی. تو کیوں نہیں دے پائی؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، آپ کے بچے بھوکے سو گئے. فرماتے مولا علی میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں اگلا لفظ جو کہا ہے نا تو مجھے کیا پتا تھا کہ فاطمہ دلوں کے حال جانتی ہے. اگلے لفظ کہے میرے ابا نے کہا تھا اے فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں مولا علی میں کھڑا تھا بیٹھ کے رونے لگا چونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. اور پھر حضور کی بیٹی بھی روئی. میں نے کہا کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آپ تو چلے گئے تھے، میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. حضرت علی کہتے ہیں بچوں کی بھوک تو گوارا تھی، مگر پھر جب حضور کا سنا تو چلا گیا بازار باغ میں. میں نے کہا کچھ یہودی مجھ سے کام لے لے، باغ تھا اس کا. اس نے کہا ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول نکالو. کہتے ہیں میں نے کنویں سے ایک ڈول نکالی، اور ڈول نکالنے کے بعد جب میں نے 3 ڈول نکالے، بڑے بڑے ڈول باغ کو پانی دے رہے تھے، پانی انسان کو نہیں پلاتے، بڑی بڑی ڈول. کہتے ہیں 3 ڈول کے بعد میں تھک گیا، پورا پسینے میں بھیگ گیا، مگر پھر حضور یاد آئے تو میں نے شام تک 17 ڈول نکالے. اور پھر 17 کھجور جب مجھے ملی تو میں خود بھی بھوکا تھا، میرے بچے بھی بھوکے تھے، مگر میں نے چکر نہیں دیکھی. حضور کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ یہ کھجور ہے. سرکار نے مجھے دیکھا، کہا علی تیرے بچے بھوکے ہیں، فاطمہ بھوکی ہیں، تیرے حسن حسین بھوکے ہیں، ان کے لیے نہیں لے کے گئے. میں نے کہا حضور مجھے حسن حسین سے زیادہ، فاطمہ سے زیادہ، مجھے اپنے حسن حسین سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں علی سے، اس کی اولاد سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، چل علی تیرے گھر جا کے کھائیں گے. کہتے ہیں حضور گئے اور جا کر کے نا میرے آقا کریم نے حسن حسین کو اٹھایا. تو جب اپنی کھجور ہاتھ سے نکالی نا، اس کی گٹھلی اور کھجور جب منہ میں دی تو حسن نانا کو دیکھ
देख के रोने लगते हैं। और हुसैन भी जब नाना को देख के रोते हैं तो मुझे देख के तो कहते हैं हुजूर दोनों को चुपटाते हैं। अब तो सैयदा जब रोती है तो फरमाते ना मेरी बेटी ना, बताऊं दुनिया कलील, मेरी बेटी दुनिया छोटी है, ये दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है मेरी बिटिया में, ये दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है। हमने किस पैगंबर को भुला दिया है, किस रसूल को भुला दिया है। मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना तो मेरे नबी पाक दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे। मालूम है क्या दुआ करते थे? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज जो तुम्हारे घरों में ये खाने किसी और की बरकत नहीं है, आमना के लाल की बरकत है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। आज किस पैगंबर को, उस किसके पैगंबर के घर वालों को भुला दिया है। मेरी बेटियों ने कल कयामत के दिन क्या जवाब देंगी? ये जो बेपर्दा घूमती है मेरी बेटियां, मेरी बहनें, उस सैयदा फातिमा को क्या जवाब देंगी कि जब वो दुल्हन बन के अपने शोहर के पास गई। मौला अली कहते हैं फातिमा जब दुल्हन बन के मेरे घर आई तो मैं रोने लगा। फातिमा बोली क्यों, आप रोते क्यों हैं? क्या आपकी मर्जी शामिल नहीं थी मेरे साथ शादी में? तो फातिमा बात ये नहीं है। कब फिर कब मैं देखता हूँ जितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो एक दो जोड़ी कपड़े पहन लेती है मगर मैं देख रहा हूँ कि हुजूर ने तुम्हें कैसा सब्र सिखाया है। फातिमा आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई है उस चादर में 17 पैमत लगे हुए हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमत लगा के पहन के हजरत अली के सामने आई है। और फिर जब हजरत अली रोए तो कह लगी आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा कहते थे औरत के कपड़े से अल्लाह खुश नहीं होता, औरत के पर्दे से अल्लाह खुश होता है। मेरा पर्दा बताइए आप कहीं से कम तो नहीं? कल कयामत होगी, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, सब दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिर किस पैगंबर को हमने भुला दिया? हजरत अली कहते हैं मैं पूरे दिन मजदूरी करके तीसरे दिन जब अपने घर पहुंचा रोजे में तो मेरी बीबी ने चक्की चलाई और फिर 3 दिन की भूखी प्यासी नबी की बेटी ने, रोजदार बेटी ने चक्की चलाई और फिर खाना बनाया। फिर अपने बच्चों की तरफ देखा, बच्चों के चेहरे पीले हो रहे थे। अजान की आवाज आ जाए मगर अजान की आवाज तो ना आई बल्कि एक गैर मुस्लिम, एक असीर की, एक कैदी की आवाज आई कि मैं एक असीर हूं, पूरे मदीने में मुझे ठुकरा दिया गया, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। किसी ने बताया कि फातिमा के दरवाजे पे चले जाओ, क्या कुछ मिल जाएगा मुझे? मैं गैर मुस्लिम हूं। नबी की बेटी ने उठा के दे दिया। खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। जब चला गया खाना, जब हजरत अली नमाज के लिए मस्जिद में गए, दोनों बच्चे कांप रहे थे भूख की